فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہر چیز کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے. اللہ نے جس کو جو مقام دیا وہ دیا. کوئی انسان کسی بھی چیز یا کسی بھی شخصیت کا وہ مقام مرتبہ چھین نہیں سکتا. لاکھ وہ کوشش کر لے، چاند چاند ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کچھ مرضی کر لیں وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کوئی انسان جو کچھ مرضی کر لے وہ ان کے مقام، ان کی مرتبت، ان کی منزلت، ان کی قدر، ان کی شان، ان کی حیثیت، اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. ایک چیز ضرور گھٹے گی، ایک چیز کا نقصان ضرور ہوگا کہ مخالفت کرنے والے کی اپنی حیثیت، اپنی شان، اپنا مقام وہ نہیں رہے گا جو تھا یا ہے یا ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا نہ کہہ سکتا ہے کہ وہ معصوم ہستیاں تھیں. معصوم تو صرف نبی ہوتا ہے، وہ بھی اس حیثیت میں کہ اگر کسی نبی سے کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین اس کی اصلاح کا بندوبست کر دیتے ہیں. یہ صرف نبی کا خاصہ ہے. باقی جتنے انسان ہیں اللہ کے انبیاء کے علاوہ، ان کی غلطی، ان سے غلطی ہونے کا امکان بھی ہے. وہ غلطیاں کرتے بھی ہیں، غلطیاں ہوئی بھی ہیں، انسان جو تھے. لیکن کسی کی غلطی کو ہم کس قدر ڈسکس کر سکتے ہیں یا کس قدر ہم موضوع بحث رکھ سکتے ہیں، یہ علیحدہ چیز. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل.
اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے بعض معاملات کو ڈسکس کیا تو اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے تھے اور جو بعد میں شامل ہوئے، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وجہ کہ فتح مکہ سے پہلے کے جو حالات تھے وہ تو اس قدر خوفناک تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یہ موت کو دعوت دینا تھا۔ آپ کی ذات خطرے میں، آپ کا خاندان خطرے میں، آپ کی قوم خطرے میں، آپ کا قبیلہ خطرے میں، آپ کا جان مال خطرے میں۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جتنی ہمت اور جتنی ثابت قدمی اور جتنے جگرے کا ثبوت انہوں نے دیا ہے، وہ بعد والوں کا اتنا مقام نہیں ہے۔ کیوں؟ فتح مکہ کے بعد تو دنیا فتح ہو گئی نا، کیونکہ مکہ کی فتح کے اوپر ساری دنیا کی نظریں تھیں کہ مکہ جو ہے نا یہ کسوٹی ہے۔ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو مطلب یہ ہے کہ سارا عرب ہی یہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حکومت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو اس قسم کے معاملات نہ رہے۔ لیکن قرآن نے بعد میں کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جس نے ایک گھڑی کے لیے بھی ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور اسی وہ ایمان پر رہا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ چھوٹا تھا، وہ بڑا تھا، وہ غریب تھا، وہ امیر تھا، وہ سردار تھا، وہ بدو تھا، وہ قریشی تھا، اس کا اس دنیا میں جو بھی مقام مرتبہ تھا، جو بھی محمد کے ساتھ ایمان کے ساتھ جڑ گیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر دیا۔ الفاظ پر غور کریں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ نہیں کہا کہ لِكُلٍّ حُسْنَى، ہر ایک کے لیے حسنہ ہے۔ قرآن نے کہا اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے حسنہ کا۔ ایسے لوگ بالخصوص صحابہ، ان کے تو بھائی ان کا نام پہ انسان کو ڈر کر لینا چاہیے، جیسے ہم اللہ کی ذات کا نام نہیں ڈر کر لیتے، اللہ کے رسول کا نام ڈر کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ 19-20 کا صرف فرق ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کا بھی، کہ اگر انسان ان کے معاملات میں ایک حد سے بڑھ جائے تو یاد رکھیں کہ اس کا ایمان بھی پھر ڈگمگانے لگتا ہے۔ ہم کوئی اور کہے تو کہے، ہم تو مومن ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کا سارا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کا جو آخری نبی ہو، تصور کریں کہ جس کے بعد اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجنا، جس کے بعد کوئی اور دین نہیں آنا، جس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آنی، اس کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے اس نبی کا ساتھ دینے کے لیے کیا اللہ رب العالمین نے ایسے بندے اکٹھے کر دیے ہوئے؟ جناب عبداللہ بن مسعود کا اثر ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ساری دنیا کو دیکھا، ساری دنیا کے دلوں کو کھنگالا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سب سے بہترین دل پوری دنیا میں جو اللہ کو لگا وہ محمد رسول اللہ کا لگا، فاصطفاہ لنفسہ فبعثہ برسالتی، تو اللہ نے خاتم النبیین محمد رسول اللہ کو بنا دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھنے کے بعد پھر ساری دنیا کے دلوں کو کھنگالا گیا، فوجد قلوب اصحابہ قلوب خیر العباد، تو اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین جو دل اللہ کو ملے وہ صحابہ کرام کے ملے، جو سب سے بہترین دل ملے اللہ نے انہیں محمد الرسول اللہ کا صحابہ بنا دیا۔ کیا بنایا؟ فجعلہم وزراء نبیہ، ان لوگوں کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ نبی کے ساتھ رہتے تھے، اللہ کے نبی انہی کے ساتھ رہتے تھے نا، انہی کے ساتھ مشورہ ہوتا تھا، انہی کے ساتھ معاملے چلتے تھے، یہی معاملات کو آگے چلاتے تھے۔
فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ۔ آج کوئی انسان منہ سے جو اٹھتا ہے وہ کہہ دیتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں یقاتلون علی دینہ، کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں محمد رسول اللہ کے دین کے لیے اپنے جان مال کے ساتھ لڑتے ہوئے گزارے، پھر پرواہ نہیں کی کہ جب کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھ لیا، کوئی ایک صحابی لائے تو صحیح کہ جس کے سامنے محمد الرسول اللہ کی پسند آ گئی ہو، جس کے سامنے اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہو، اس نے کہا ہو کہ نہیں میں نے اپنی جان مال جو ہے نا وہ اس معاملے میں نہیں لگانا۔ ہم بھی ہیں نا، ہمارے سامنے بھی اللہ کے بے شمار حکم آتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان آتے ہیں، لیکن ہم چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کر کے دائیں بائیں کر جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا صحابی دکھا سکتا ہے؟ یقاتلون علی دینہ، اللہ نے جو اپنے نبی کو وزیر اور صحابہ دیے، انہوں نے پھر کلمہ پڑھنے کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی پس و پیش نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ انہی میں سے ایک ہستی جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ معاملات ہر کسی کے مختلف ہیں۔ اگر ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، اگر یہ شروع میں ایمان لے آئے ہیں تو ایمان لانے سے پہلے ان کے بھی معاملات تھے، اپنے حساب سے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ایمان لانے کے، اللہ کے نبی کی نبوت کے کافی دیر کے بعد ایمان لائے، ہر کسی کی حیثیت سے اس کے معاملات علیحدہ ہیں۔ اگر ابو سفیان قریشی ہیں، اللہ کے نبی کے یہ رشتہ دار بنتے ہیں، اللہ کے نبی کے یہ رشتہ دار بنتے ہیں، پھر سردار بھی ہیں، تو پھر معاملہ تو پھر اسی حساب سے ہوگا نا۔ جب لڑائی ہے تو پھر لڑائی، اور بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی۔ احد کے اندر جناب ابو سفیان آئے، خندق کے اندر جناب ابو سفیان آئے۔ بھئی سردار جو تھا، جب سردار ہے تو پھر سرداری تو نبھانی ہے نا، سرداری تو نبھانی ہے، پھر دین بھی ایکسپٹ نہیں ہے۔ پھر جب لڑائی ہے تو لڑائی ہے، تو کون سے صرف ابو سفیان ہی لڑے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کم لڑائیاں لڑی، اکرمہ کم مخالفت کرتے رہے، جناب عمر کم مخالفت کرتے رہے۔ اگر صرف مخالفت کی ہی بات ہو کہ کسی انسان نے اللہ کے نبی کی زندگی میں بڑی مخالفت کی یا اللہ کے نبی کو نقصان پہنچائے، تو یہاں ایک نہیں، یہاں تو پھر آپ کو 10 اور 20 لوگ نظر آ جائے۔ لیکن سارا آ جا کے جو بغض ہے، جو کینہ ہے، یا جو دشمنی ہے، یا جو نفرت ہے، وہ صرف جناب ابو سفیان یا جناب معاویہ پر ہی کیوں نکلتی ہے، کوئی اور شخص کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر یہی لے لیں کہ مخالفت کی، نقصان پہنچایا، تو یہ کرنے والے صرف ایک یا 2 شخصیتیں نہیں، ادھر تو آپ سیرت پڑھیں، ادھر تو درجنوں نکلیں گے، درجنوں نکلیں گے۔ اور ایسے ایسے خبیث بھی تھے کہ اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا، کہا ان کو معاف نہیں کرنا۔ ان کے جرم اتنے سنگین تھے، ان کے جرم اتنے سنگین تھے، کہا سب کو معاف کر دو لیکن ان کو معاف نہیں کرنا۔ یہ کعبے کے پردے کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے تو ان کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مقصد مخالفتوں کی تو بات ہی علیحدہ ہے بھائی۔ اور جب کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کر لی، جب آپ نے ختم کر دی، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی چیز کو اچھالنے والے، منفی چیزوں کو ابھارنے والے؟ احد کے اندر جناب ابو سفیان آئے، خندق کے اندر آئے، اور اگر یہ ہے تو دوسری طرف جناب ابو سفیان حنین کے اندر اور طائف کے اندر اور یرموک کے مارکوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، اللہ کے رسول کے ساتھ رہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں کو کچھ نہیں کہنا باقی ٹھیک ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں سے جو میرا صحابی ہے کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ عربی کے اندر سب کا لفظ یہ برا بھلا کہنے کے اندر بھی آتا ہے، یہ بغض کے اندر لگے لپٹے الفاظ بولنے کے اندر بھی آتا ہے، اور غلیظ گالیاں دینے کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا تسبوا اصحابی، نہ گالی دینی ہے، نہ بغض کے اندر لپٹے ہوئے الفاظ استعمال کرنے۔ فلو ان احدکم، تم جو ہو نا جتنے میرے صحابہ کے علاوہ، کوئی ایک
انفقا مثل احد ذهبا، اگر احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم، میرے ادنا سے ادنا صحابی کے بنا یہ 2 ہاتھوں جتنا اناج خرچ کیے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے دلوں کے اندر جو کلمہ پڑھنے کے بعد خلوص تھا، جو اللہ کے رسول کی محبت تھی، وہ تم ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جناب امام احمد بن حنبل کا قول ہے فَأَدْنَاهُمْ صُحْبَةً، جس کو اللہ کے نبی کی ادنا سی صحبت مل گئی نا، چند منٹ اور سیکنڈ کی، ہوا افضل من القرن الذی لم یروہ، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بعد آنے والا جو زمانہ ہے نا، وہ سارے زمانے سے بہتر ہے۔ وَلَوْ لَقَبُ اللَّهَ بِجَمِيعِ أَعْمَالِهِ، اگرچہ وہ اپنی ساری زندگی کے عمل لے آئے نا، اس ایک ہستی کے جس نے ایک تھوڑا سا حصہ اپنی زندگی کا اللہ کے نبی کی محبت اور ایمان میں آپ کے ساتھ گزارا ہے، وہ اس کے 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَمَنْ رَآهُ بِعَيْنِهِ وَآمَنَ بِهِ، اور جس نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دل بھر کے دیکھا ہو، آپ کے فرمانوں کو یاد کیا ہو، افضل بصحبتہ، وہ تمام تابعین سے وہ کہیں افضل ہے، تابعین بھی اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ یہ وہ زمانے ہیں، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، آپ نے فرمایا بہترین زمانے ہیں، لیکن کوئی ان میں سے صحابہ کے بعد کسی صحابی کی زندگی کے لمحوں کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے لوگوں، یہ دین کی تبلیغ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں کہ مجھے اجر دو، مجھے بدلہ دو، الا المودۃ فی القربى، ایک بات خیال رکھنا، میرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، میرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو نسب ہے وہ عبد مناف کے اوپر 2-3 پشتیں اوپر جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف، محمد کے بعد عبداللہ کے بعد عبد المطلب، اور اوپر عبد مناف۔ تیسری کڑی جو ہے یہ جا کر کس سے مل جاتی ہے؟ یہ ابو سفیان سے مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی ہیں۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں نا، جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی رشتہ داری میں قریب تھی نا، وہ کون تھی؟ وہ جناب ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ تھی، بیٹی تھی نا۔ تو اللہ کے رسول کی یہ قریبی، سب سے قریبی رشتہ دار جو تھی وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، جو ہماری ماں تھی۔ اللہ کے رسول کی بڑی بیویاں تھیں، لیکن سب سے قریب ترین بیوی جو تھی وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لحاظ سے سسر بھی ہوئے، اللہ کے رسول کے سسر بھی ہوئے جب اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ ہم کس منہ سے بات کریں، یا کس منہ سے کوئی انسان اپنے ذہن کے اندر غلط خیال رکھے؟ کسی انسان کے جذبات تو سنیں۔ جناب ابو سفیان نے جب اسلام قبول کیا نا، تو کہنے لگے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ثلاث اعطانی اللہ، 3 چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، 3 چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں۔ ایک کیا ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں، عندی احسن العرب واجملہ ام حبیبہ، کہ میرے گھر میں عرب کے اونچے خاندان کی سب سے بہترین عورت ہے میری بیٹی ام حبیبہ۔ اللہ کے رسول وہ آپ کے گھر ہے، اللہ کے رسول وہ آپ کے گھر ہے، اور ام حبیبہ کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے یہ سارا عرب اور سارا قریش جانتا ہے۔ یہ قریش کے سب سے بڑے سردار، قریش کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنا حق مہر اللہ کے رسول نے ام حبیبہ کو دیا، اپنی کسی بیوی کو نہیں دیا۔ 400 دینار دیے، دینار سونے کا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے 400 دینار ام حبیبہ کو حق مہر دیا، جو اپنی کسی بیوی کو نہیں دی۔ فرمایا احسن العرب واجمل، عرب کی سب سے اونچے خاندان کی
خاندانی عورت، اے اللہ کے رسول وہ میری بیٹی ہے جو آپ کے گھر ہے، جو آپ کے گھر ہے، وہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ نے فرمایا نعم ایسا ہی ہے۔ فرمایا اور معاویہ میرا بیٹا، اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، یہ امیر شام ہے، اور ایسے ہی نہیں اس دور کے اندر کسی کو امیر بنا دیا جاتا تھا۔ معاویہ، اے اللہ کے رسول اسے اپنا کاتب رکھ لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اسے کاتب رکھ لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ کے رسول مجھے مسلمانوں کے ان لشکروں کے اندر شامل کر دیں جو آپ کے دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے اس دنیا کے اندر لڑ رہے ہیں، تاکہ میں اپنی ان غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکوں جو میں آپ کی مخالفت کے اندر کرتا ہوں، جو میں آپ کی مخالفت کے اندر کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ایسے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تینوں باتیں تسلیم کی، اور اللہ کے رسول نے ان کو کتنی عزت دی، کتنی عزت دی۔ جب مکہ فتح ہوا نا، فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو بھی ابو سفیان کے گھر میں ہمارا دشمن بھی کیوں نہ ہو، اگر ابو سفیان کے گھر کے اندر وہ شام چلا گیا فہو آمن، اسے کچھ نہیں کہا۔ غزوہ حنین 2-3 لڑائیاں مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک، یا یوں کہہ لیں کہ بڑی ٹف تھی۔ احد کی لڑائی تھی، خندق کی لڑائی تھی، مختلف اوقات جنگ ہی ہوتی ہے بھائی، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ دنیا، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ یہاں نبی بھی ہو تو بسا اوقات نبی بھی لڑائیوں کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات نبی بھی دشمنوں کے ہاتھوں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑائی غزوہ حنین کی تھی۔ غزوہ حنین میں یہ فتح مکہ کے قریب بڑے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل کے اندر کیا آ گیا کہ ہم تو اتنے لوگ ہیں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تم نے کہا ہم 313 تھے تو ہم نے ادھر ہزاروں کے چھکے چھڑا دیے تھے، آج تو ہم ہزاروں ہیں اور آگے سینکڑوں۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اللہ نے کہا پھر ہم نے تمہیں بتایا کہ یہ جو لڑائیاں دین یا اسلام کی ہوں، یہ طاقتوں سے نہیں لڑی جاتی، یہ ایمان کے ساتھ لڑی جاتی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تمہاری تعداد ہزاروں میں تھی لیکن تمہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اچانک حملہ ہو گیا، اچانک حملہ ہو گیا۔ ان کا تو یہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں، اتنی تعداد دیکھیں گے قبیلہ کتنا لڑ لے، ویسے یہ سر نڈر کر لیں گے یا بھاگ جائیں گے۔ آخر لڑائی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی کوئی ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی، جیسے ہی یہ کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، یہ ان کے یوں کہہ لیں کہ ایک وادی سی کے اندر داخل ہوئے، وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، انہوں نے ہر طرف سے تیروں کی بارشیں کر دی، تو پھر بھگدڑ مچ گئی۔ اللہ اکبر۔ غزوہ حنین کے موقع پر جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھاگ گئے۔ بھاگنے کا مطلب تتر متر ہو گئے، سمجھ نہیں آئی، تو جناب ابو سفیان نے اللہ کے رسول کے خچر کی مہار نہیں چھوڑی، اللہ کے رسول کے خچر کی مہار نہیں چھوڑی۔ اور عینی شاہد یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو سفیان تھے، اللہ کے رسول تھے، ساتھ 2-4 تھے، یہ صرف 4-5 تھے کہ جن کے قدم نہیں رکے، باقی سارے ہی ایک مرتبہ تتر بتر ہو گئے۔ اور غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ دیے۔ جب جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی اللہ کے رسول کی طرف سے دیکھی تو کیا فرمایا؟ واللہ انک لکریم۔ اللہ اکبر۔ باتیں کس کو بھولتی ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ ابو سفیان کون ہے؟ کیا ابو سفیان کو بھول گیا تھا کہ میں نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا کیا کیا؟ جب دیکھا تو فرمایا واللہ انک لکریم، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ، میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو کریم نہیں دیکھا، سخی نہیں دیکھا۔ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ وَلَقَدْ حَارَبْتُكَ فَنِعْمَ الْمُحَارِبُ كُنْتَ، میں نے آپ سے بڑی لڑائیاں لڑی لیکن آپ سے خوبصورت دشمن میں نے کوئی نہیں دیکھا۔
آپ کی لڑائیاں بھی بڑی خوبصورت تھیں. وَلَقَدْ سَاعَدْتُكَ وَلَقَدْ سَالَمْتُكَ فَنِعْمَ الْمُسَالِمُ أَنْتَ، اور میں نے آپ کے ساتھ صلح کے بڑے اوقات گزارے، لیکن آپ سے بڑھ کر بہترین صلح جو بندہ کوئی نہیں دیکھا. اے اللہ کے رسول انت جزاک اللہ خیرن، آپ کی دشمنی بھی خوبصورت، آپ کی صلح بھی خوبصورت، آپ کی نبوت بھی خوبصورت. اے محمد میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، جزاک اللہ خیرن، اللہ ہی آپ کو جزا دے سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجران کا عامل بنایا. عامل کا مطلب گورنر بنا دیا، یہ نجران کا علاقہ سنبھالو. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو ابو سفیان نجران کے والی تھے، نجران کے گورنر تھے. یرموک کے اندر غزوہ یرموک جناب ابو بکر کے دور کے اندر ہوا، 13 ہجری کے اندر خلافت ابی بکر کے اندر. اور یہ اتنا خطرناک مارکا تھا، کم ہی ایسی لڑائیاں ہیں کہ جس میں ہزاروں بندے شہید ہوں. واقعہ یرموک وہ واقعہ ہے کہ جس میں 3000 مسلمان شہید ہوئے ایک دن کے اندر. 3000 مسلمان شہید ہوئے. اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں اب جب لڑائی ہو گئی، اب دشمن کی کیا تیاری ہے، ہماری کیا تیاری ہے، تو پڑ ڈلے تو پتہ چلتا ہے. اب جب پھنس گئے، اب لڑنا تھا، تو صحابہ کہتے ہیں فقدت الاصوات، فقدت الاصوات. جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ایسے ہو کا عالم چھا گیا کہ کسی کی کوئی آواز نہیں نکلتی تھی، پتہ نہیں کیا بنے گا. اور بنا کیا وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ 3000 صرف مسلمان شہید ہوئے، اگرچہ فتح مسلمانوں کو ہوئی. فقدت الاصوات. جب لڑائی شروع ہوئی تو اتنا ہو کا عالم تھا کہ کسی کی آواز نہیں آتی تھی. الا صوت رجل، ایک انسان کی آواز پورے لشکر کے اندر گونج رہی تھی. یا نصر اللہ اقترب، اے اللہ کی مدد ہمارے قریب آ، اے اللہ کی مدد ہمارے قریب آ. ہم نے دیکھا کہ یہ آواز کس کی ہے، تو وہ 70 سالہ بوڑھے ابو سفیان کی تھی. 70 سالہ ابو سفیان کی تھی. اور وہ ابو سفیان، اللہ اکبر. آج ہم باتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم ہم ان لوگوں کی زندگیوں سے ناواقف ہیں. ہم نے طرح طرح کے لوگوں اور فضول لوگوں کی چند باتیں سنی ہیں، ہم ان کی زندگیوں سے ناواقف ہیں. ذرا تصور تو کریں ان خوش نصیب لوگوں کا. یہ اس غزوے کے اندر، یرموک کی لڑائی کے اندر، جناب ابو سفیان اپنے سردار بیٹے یزید کے لشکر کے اندر تھے. بیٹا لشکر کی کمانڈ کر رہا ہے، اور باپ اس کی معیت کے اندر غزوہ یرموک کے اندر شامل ہے. غزوہ یرموک کے اندر شامل ہے. اور عمر کتنی ہے؟ 70 سال. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ان کی آنکھ غزوہ طائف میں اس سے پہلے ضائع ہو چکی تھی. ایک آنکھ غزوہ طائف میں پہلے ہی ضائع ہو چکی تھی. اور بعض روایات یہ بیان کرتی ہیں یرموک کے اندر ان کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی. تیر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی. اللہ اکبر. تصور کریں کہ 70 سال کا بوڑھا، 70 سال کا بوڑھا، کوئی عمروں کے اندر اتنا فرق نہیں. صحابہ کی زندگی پڑے یہی ہے جو ہماری زندگی ہے. کوئی 50 سال میں فوت ہوا، 60 میں فوت ہوا، 70 میں فوت ہوا، اور یہ بھی 80 اور کچھ سال کی عمر میں جناب ابو سفیان فوت ہوئے. 70 سال کا بوڑھا میدان جنگ کے اندر. کس لیے؟ وہی جو اللہ کے رسول سے عہد کیا، اللہ کے رسول مجھے منع مت کیجئے گا، مجھے ان لشکروں کے اندر شامل ہونے کی اجازت دے دیں کہ میں اپنی ان غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکوں جو غلطیاں میں آپ کے ساتھ کرتا رہا. اور غزوہ یرموک کے اندر ان کی دوسری آنکھ بھی چلی گئی. اللہ اکبر. اور 3000 مسلمان شہید ہوئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. طائف کے اندر جب ان کی آنکھ ضائع ہوئی، یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ اکبر. دل تصور کریں، دل اللہ کے رسول کے پاس آئے. کہا ابو سفیان کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول آنکھ ضائع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت اللہ فردت علیک و ان شئت فالجنہ. ابو سفیان اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں یہ آنکھ ابھی ٹھیک ہو جائے گی، وَإِن شِئْتَ فَالْجَنَّةُ، اور اگر آپ پسند کریں تو اس آنکھ کے بدلے اللہ آپ کو جنت بھی دے دے گا. اللہ اکبر. تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. اے اللہ کے رسول الجنہ، مجھے دنیا میں آنکھ نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی آنکھ نہیں چاہیے. اے اللہ کے رسول اگر جنت کی خوشخبری مل رہی ہے اس سے بڑی کون سی چیز؟
الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے جنت کی آنکھ ہی ٹھیک ہے، مجھے جنت کی آنکھ ہی ٹھیک ہے۔ جناب عمر جیسا جذباتی اور سخت حکمران کے جو کسی کی نہیں سنتا تھا، کسی کی نہیں مانتا تھا، بڑے بڑے صحابہ کے جناب عمر کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات بن جاتے تھے، تھوڑی سی بات پر درہ نکال کر مار دیتے تھے۔ جناب ابو سفیان کا جناب عمر بھی احترام کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، کہتے تھے یہ بنو امیہ کے سردار ہیں، یہ بنو امیہ کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو ایسے میں آپ کو چند باتیں بتا رہا ہوں، ساری زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ جب فوت ہونے لگے، یہ بات چھوٹی نہیں ہے، فوت ہونے لگے پتہ لگ ہی جاتا ہے بندے کا، فوت ہونے لگے تو آس پاس لوگ رشتہ دار بیٹھ کر رونے لگے۔ فرمایا لا تبکو علیہ، لا تبکو علیہ، او مجھے غم نہیں ہے، تمہیں کس چیز کا غم ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فإنی لم اتنطف بخطیئۃ منذ اسلمت، جس دن سے ابو سفیان کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلا ہے نا، ابو سفیان کو یاد نہیں کہ ابو سفیان نے کوئی ایک بھی غلطی کی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سے لے کر آج تک ابو سفیان نے کوئی غلطی نہیں کی۔ جب غلطی کوئی نہیں کی تو پھر غم کس چیز کا ہے؟ کوئی انسان جو یہ دعوے کے ساتھ ہاتھ کھڑا کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں غلطی کوئی نہیں کی، میں نے گناہ کوئی نہیں کیا؟ ابو سفیان اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، ابو سفیان کو علم نہیں کہ ابو سفیان نے کسی مقام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کہیں کوئی مخالفت کی ہو۔ یہ زندگی ہے میرے بھائی، ایسی شخصیات کا احترام کرنا میرے بھائیوں ہم سب پر فرض ہے، لیکن اللہ ہمیں ہدایت دے۔ سنی سنائی باتیں، لوگوں کی عجیب و غریب معاملات اور لوگوں کے عجیب و غریب مقدمے سن کر ہم رنگ برنگی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں تو ہمیں بڑے پھونک کر ایسے لوگوں کا نام لینا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آج یہ جو لوگ بھانت بھانت کی باتیں کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی شخصیت کیا ہے، ان کا اپنا عمل کیا ہے، ان کی اپنی علمیت کیا ہے، ان کا اس دنیا کے اندر مقام اور سٹیٹس کیا ہے؟ اپنا سٹیٹس تو پہلے دیکھیں۔ اور اللہ محفوظ فرمائے اگر نہ جانے ہم جیسے نکمے اللہ کے رسول کے دور میں ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا کیا حماقتیں کرتے۔ جناب ابن مسعود کے قول کی طرح اللہ نے اللہ کے نبی کے بعد پوری دنیا کے دلوں کو چھان کر ان لوگوں کو نبی کا وزیر بنایا جو پوری دنیا میں جن کے دل سب سے افضل تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم تو مومن ہیں، اگر کوئی کرتا بھی ہے سو کرتا رہے، لیکن میرا اور آپ کا فرض کیا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کا صحابی آ جائے ہمیں وہاں ادب اور احترام سے اپنی نظریں بھی جھکا دینی چاہیے اور اپنے جذبات کو بھی بٹھا لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیا کہ وہ فرد ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے تو جو فرمایا، قرآن نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جیسے تھے اللہ رب العالمین نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہم تو یقین کریں صرف سن کر سر دھن سکتے ہیں، ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے یہاں بزرگ موجود ہیں، ان میں سے جو 70 سال کا کوئی ہے تو وہ ذرا اپنی حیثیت اور اپنی طاقت اور اپنا جذبہ اور ولولہ بہت ہوگا، کیا اتنا ہے کہ وہ میدان جہاد کے اندر تلوار لے کر پہنچ جائے؟ وہ کون سے جذبے تھے جو باپ بھی لڑائی کے اندر اور بیٹا بھی لڑائی کے اندر، اس غزوہ یرموک کے اندر جناب اکرمہ شہید ہو گئے، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، یوں سمجھے کہ خاندان ہی ختم ہو گئے، خاندان ہی ختم ہو گئے۔ وہ لوگ جب اللہ کے دین کے لیے نکلتے تھے پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جان جاتی ہے یا قوم جاتی ہے یا نسل جاتی ہے یا بیٹا جاتا ہے، وہ ہر چیز کو اللہ کے دین کے اندر قربان کر دیتے تھے۔ کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہے؟ ہمارے اندر بھی اتنا ولولہ ہے؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم تو جمعے کے لیے بر وقت نہیں پہنچ سکتے، ہم سے تو اپنی چھوٹی سی دکان کے اندر ایمانداری نہیں ہوتی،
ہم تو اپنے بیوی بچوں کو 100% حلال رزق کھلانے سے عاجز ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ کی۔ وہ اللہ سے ڈرے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے تو شاید بہت کہہ دیا کہ تم احد پہاڑ جتنا، میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کا سونا اور چاندی بھی ہم خرچ کر دیں، ہم ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے اندر تو عیب ہی ہے، کہاں کی ہماری مسلمانی اور کہاں کا ہمارا ایمان۔ انسان کو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان، اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور ہمارے سب ساتھیوں کو اپنی زبان کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کی زبانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، زبان سے باتیں ایسی نکالی کہ ان کی زبان ان کے لیے باعث لعنت بن جاتی۔ اپنی زبانوں کو اللہ رب العالمین ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بزرگ ہوں، بزرگ ہستیاں ہوں، وہ ماں باپ کی صورت میں، وہ علماء کی صورت میں، یا وہ کوئی بھی نیک افراد کی صورت میں، صحابہ تابعین اور انبیاء کی صورت میں، جب ان کا نام آ جائے تو انسان کو اپنی زبان کو کنٹرول کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ ہم ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ پاتے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ یا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پروٹیکشن اللہ نے یا اللہ کے رسول نے دی۔ ماں باپ کو پروٹیکشن کس نے دی ہے؟ باپ جیسا ہی کیوں نہ ہو، ماں کیسی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کے سامنے ہمیں کیا حکم ہے؟ لا تقل لہما اف، وہ کافر کیوں نہ ہو، ہم نے اف نہیں کہنا۔ اس کو پروٹیکشن جب اللہ نے دے دی، اللہ کے رسول نے دے دی، میں اور آپ کون ہوتے؟ تو جس کی پروٹیکشن اللہ نے کر دی ہو، نبی نے کر دی ہو، وہ ذاتی طور پر اس مقام پر پہنچ گیا ہو، ہمیں اس سے لاکھ اختلاف ہو، اپنی زبان کو وہاں بند کر لینا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔